نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج لوگ اس دنیا میں پریشان ہیں اور اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو اللہ نے جیسے چاہ بنا دیا۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جیسے کسی کارخانے میں کوئی ملازم ہو تو وہ اپنے کارخانے کے مالک سے کچھ پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ مشین آپ نے یہاں کیوں لگائی ہے، یہ مشین آپ نے یہاں کیوں لگائی، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، وہ نہیں پوچھ سکتے اس سے۔ وہ با اختیار ہے۔ چھوٹی سی فیکٹری کا ایک آدمی اپنے گھر کا مالک، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی آپ اپنے گھر میں سبزی کیوں پکا رہے ہیں، دال کیوں پکا رہے ہیں، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ تو یہ سارے کائنات کے بادشاہ اور مالک اللہ ہے، اور اللہ نے اس کائنات کو بنایا اپنے فیصلے سے، اپنے ارادے سے، کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے اس میں، اس کائنات کے بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کسی نے بھی مل کے اللہ کی کوئی مدد کی ہو تو چلو وہ اللہ کو کوئی مشورہ دے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے مشورے کے محتاج ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت۔ بلا شرکت غیر اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے، اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ باقی سب جو ہم سب ہیں وہ بنے ہم، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک مخلوق ہے، دو مخلوق ہیں، انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دے دیا۔ باقی کسی مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں، اختیار صرف اللہ کے ہاتھ۔ نہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض بنایا، نہ مختار مطلق اور مختار کل بنایا، نہ تو انسان بالکل ایسا ہے جیسے درخت، پتھر کو آپ کہیں لڑکا دیں، درخت کو آپ کہیں لگا دیں، ایسا نہیں۔ اور نہ انسان آزاد ہے ہر طرح سے جو چاہے کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں گے انسان کو کتنا اختیار؟ حضرت نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھایا، کہ دوسرا اٹھاؤ، اس نے نہیں اٹھا سکتے، گر جاؤں۔ تو بس یہی انسان کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تھوڑا سا، اور جن کو بس۔ باقی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، اور انسان کو تھوڑا سا اللہ نے اختیار دیا امتحان کے لیے کہ انسان اس کائنات میں رہ کر اپنے آپ کو مختار کل سمجھے کہ جی جیسے میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ یہ وہ بھول ہے جو انسان کو لگی اور جس کی وجہ سے انسان پریشان، وہ بھول لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دے دیا، وہ سمجھتا ہے کہ جیسے چاہوں گا میں کروں گا ایسا۔ ام للانسان ما تمنا، انسان کو کیا وہی ملے گا جس کی وہ تمنا کرے؟ بل للہ الآخرۃ والاولی، پہلا اور آخری سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس کائنات میں ایک اللہ کا قبضہ ہے اور اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا فیصلہ اس میں چلے۔ سارے دنیا کے انسان مل جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ ساری کائنات مل کے آپ کو اگر کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو کوئی نفع نہیں پہنچا۔ نافع اللہ ہے، اللہ کے ارادے سے نفع پہنچتا ہے انسان، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہی اس کی بھول۔ انسان کو غلطی کہاں لگی؟ جیسے زمین سے اللہ تعالیٰ غلے اگاتے، سبزیاں اگاتے ہیں، پھل اگاتے ہیں اور اناج اگاتے ہیں۔ اب ایک آدمی نظر آ رہا ہے درخت سے، اگر آپ اس درخت کو کاٹیں، آم کے درخت میں آم نہیں ہے، اس کے پتوں میں نہیں ہے، اس کے شاخوں میں نہیں ہے، اس کے جڑوں میں نہیں ہے، اس کی زمین میں نہیں ہے۔ یہ آم اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے، نظر درخت سے آ رہا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے مل رہا ہے اور وہ اسی باغ کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہی نظر کا دھوکہ۔ اس کائنات میں کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اکیلے اللہ کے ہاتھ۔ دیکھیں انسان اتنا کمزور ہے کہ جیسے کتا ہے نا، کتا، آپ کتے کو لاٹھی مارو تو وہ لاٹھی پہ حملہ کرے گا یا آپ پہ؟ جی وہ انسان پہ حملہ کرے گا، اس کو سمجھ ہے کہ لگی تو لاٹھی مجھے، لیکن حملہ انسان پہ کرے گا وہ سمجھے گا یہ انسان نے کیا، اور انسان کو یہ سمجھ نہیں۔ انسان جس مخلوق سے ہوتا ہوا اس کو دکھائی دیتا ہے یہ اسی کے پیچھے لگتا ہے۔ دکان سے، زمین سے، جائیدادوں سے، حکومت سے، عہدوں سے اسے کچھ ملتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اسی میں سب کچھ، اور اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز۔ یہ اس کی بھول۔ ایک اللہ ہے جو اس کائنات کے
کے نظام کو چلا اور اللہ کا فیصلہ اس میں چلے، اللہ کے سوا کسی کا فیصلہ اس کائنات میں نہیں چل سکتا۔ اللہ کے نبی نے بہت چاہا، آپ کے چچا حضرت ابو طالب، انہوں نے بڑی آپ کی خدمت کی، بڑی نصرت کی، بہت آپ کا ساتھ دی۔ تو اخیر وقت آیا تو آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان آپ ایک مرتبہ میرے کان میں کلام۔ تو ابو جہل اور اس کا ایک دوست اور تھا، یہ دونوں بدبخت وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ ان دونوں بدبختوں نے کہا کہ اچھا ابھی اپنی برادری اور اپنے قوم کے دین کو چھوڑ کر جو نیا دین ہے اس پہ مرو۔ تو پھر اللہ کے نبی کہتے کہ چچا میرے کان میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے، بدبخت پہ پہنچ۔ برے دوست ایسے ہیں جو انسان کو جہنم پہنچا، جیسے آج کل موبائل ہے، یہ برا دوست جہنم پہنچا۔ بے دین دوست، بے نمازی، گناہ کرنے والا، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، زنا کرنے والا، رشوت لینے والا، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، سود لینے والا، اس کے ساتھ دوستی لگے گی وہ جہنم پہنچائے گا، جہنم پہنچائے گا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر گیا۔ اللہ کے نبی کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت، جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بے ادبی کا جملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، لیکن ہے صحیح ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا انک لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کریں گے اس کو ہدایت مل جائے گی، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت مل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 950 سال تو تبلیغ کی، اس سے زیادہ عمر، 950 سال اپنی بیوی پر محنت کی، اپنے بیٹے پر محنت کی، ان کو ہدایت نہیں دی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہماری محنت سے ہدایت نہیں آئے گی۔ نبی نے اتنی محنت کی، 10 سال اللہ کے نبی اپنے چچا کو دعوت دیتے رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب کو دعوت دیتے رہے، انہوں نے بات نہیں کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ انسان کی بھول ہے کہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو اللہ چاہیں گے وہ جو اللہ پاک چاہیں گے، یہ دل کے اندر بٹھانا ہوگا۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں راحت اور سکون کا نسخہ میرے ہاتھ میں آ جائے، راحت اور سکون لوگ سمجھتے ہیں مال میں، پیسوں میں، اس میں نہیں۔ راحت اور سکون اللہ کے ہاتھ میں، اور اس یقین اور استحضار میں ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اور ساری دنیا کے انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، مکان ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، عہدہ ایسا ہو، منصب ایسا ہو، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ کام ہو جائے۔ لوگ آتے ہیں کہ جی بس کام بنتے 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 رک جاتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے کوئی پوچھ تھوڑی سکتا۔ مطلب یہ کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کام ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے، حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ کام ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میرے پاس تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ ہاں دعا ہے، دعا مانگو، اللہ پاک کی مرضی ہوگی، دعا قبول کر لیں گے، وہ چیز مل جائے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ دعا ضرور مانگو، لیکن ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے وظیفہ پڑھو ادھر سے کام ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے تھے سب سے بڑا وظیفہ دعا مانگو، جو اللہ نے دعا بتائی ہے وہ مانگو اللہ سے۔ جو اللہ نے دعا سکھائی ہے وہ مانگو اللہ سے، اور جو اللہ کے نبی نے دعا مانگی وہ مانگو۔ دعا مانگنا تمہارا نہ، لیکن اس کو قبول کرنا اللہ کا کام۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں،
اور اللہ کے نبی نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا مانگی. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نبی کے لیے اور کسی ایمان والے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی کفر پر مر جائے اور اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرے. نبی بھی نہیں کر سکتا دعا، نبی کی دعا سے بھی نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی اور ہماری دعا سے کچھ نہیں ہوا. تو دعا مانگنا یہ ہمارا کام ہے، یہ بندگی ہے، اس کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کی مرضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ آئے اور کہا کہ آپ اپنے صحابہ ہمیں دے دیں، ہم ان کو لے جاتے ہیں، یہ ہمارے قبیلے والوں کو تعلیم دیں گے، تبلیغ کریں گے، ان کو دین سکھائیں. آپ نے 70 صحابہ ان کو، وہ بڑے نیک تھے، یہ سارے حضور کے طالب علم تھے، اصحاب صفہ، اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحبت میں رہتے تھے. آپ کو ان سے بڑی محبت تھی. آپ نے 70 صحابہ دے دی. آپ کی پوری زندگی میں 2 بڑے واقعات پیش آئے. ایک احد کا واقعہ، اس میں 70 صحابہ شہید، وہ کافر لے گئے اور 70 میں سے 70 کو شہید کر دیا، 1-2 اس میں سے بچ گئے، باقی سب شہید. آپ کو پوری زندگی میں سب سے بڑا دکھ پڑا. آپ 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، نماز پڑھ کر. جو قنوت نازلہ ہے نماز میں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں کوئی مشکل پیش آ جائے، 1 مہینے تک آپ نے بد دعا کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آپ بد دعا نہیں کریں، بس کر دیا. 1 مہینے تک آپ نے بد دعا کی، ان کو کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی کا کام تھا بد دعا کرنا، آپ نے کی، بس پھر اللہ نے کہا بس کر دیں، بس قبول نہیں. کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے ان میں ایک وبا پھیلا دی، جس وبا کی وجہ سے 700 لوگ ان میں مر گئے. اس وقت اللہ نے قبول نہیں کیا. کتنا بڑا ظلم کیا تھا، بے گناہ صحابہ کو، 70 صحابہ کو شہید کیا. کتنا بڑا ظلم، ظالم تھے. اللہ کے نبی کی دعا ان کو نہیں لگی، بد دعا نہیں لگی. کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی، وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی ان کی دعا، اور کفر پر ان کے والد مر گئے، کفر پر دنیا سے چلے گئے. نبی کی دعا کو اب ہم کہتے ہیں جی ہم تو دعا کر رہے ہیں، ہمارا کام نہیں بنا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ ہمارا کام کریں. ہماری کیا حیثیت؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو کہنے والے؟ اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وما کان اللہ لیظلمهم، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، غصے سے پاک ہے. یہ نہیں کہ اللہ غصے میں آ گئے کسی کو سزا دے دی، ایسا نہیں. اللہ حکیم ہے. اللہ کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں، انسان اس کو نہیں سمجھتا. ایک عورت تھی تو وہ ایئر ہوسٹس، وہ جہاز پہ اس کو جانا تھا، وہ گاڑی میں ٹیکسی میں جا رہی تھی تو ایئرپورٹ کے قریب اس کو لوگوں نے روکا اور اس کو لوٹنا شروع کیا. اس کا موبائل سامان لے لیا، جو اس کا کارڈ تھا وہ بھی لے لیا. اس نے کہا یہ کارڈ تمہارے کس کا ہو؟ یعنی یہ بھی لے، سب کچھ لے. وہ ایئرپورٹ پہنچی تو وہ فلائٹ پہ نہیں جا سکی، کارڈ نہیں تھا. ان کا فلائٹ کل کارڈ بنا کے پھر فلائٹ پہ آپ لے کے بڑی پریشان افسردہ، کبھی کارڈ بھی چلا گیا، پیسے بھی چلے گئے اور جہاز پہ بھی نہیں جا سکی. گھر آئی تو خبریں کھولی تو پتہ چلا وہ جہاز گر گیا.
چوروں کا شکریہ ادا کیا کہ بھئی کارڈ تو چلا گیا، جان بچ گئی۔ یہ تو ایسے قصے اکا دکا اس کائنات میں اللہ دکھا دیتے ہیں جس سے انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کا ایک نظام ہے جو اللہ چلا رہے ہیں، لیکن اس کائنات کے حکمتوں کو کوئی سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ۔ ہماری کیا عقل ہوگی جو ہم اتنے بڑے اللہ کی بات کو سمجھیں۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو، چھوٹا سا بچہ ہے، اب وہ دودھ پیتا بچہ ہے، وہ یوں کہیں ماں سے کہ مجھے آئس کریم کھلاؤ اور مجھے بریانی کھلاؤ، مجھے مرغے کھلاؤ۔ 1 سال کا بچہ ہے، دودھ بھی مشکل سے پی رہا ہے، ماں باپ کو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ناسمجھ ہے، نادان ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ نادان ہے، ناسمجھ ہے۔ ہماری کیا سمجھ ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں، اللہ کی حکمتوں کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت؟ ہم ہیں کون؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب چائے پی رہے ہیں، تو ایک آدمی ان کے پاس گیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت یہ جو اسلام کی بات ہے نا، یہ میرے سمجھ سے باہر ہے، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات تو عقل میں نہیں آتی، ہم کیسے مانیں اس کو؟ تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے جو ہے وہ میز پہ چائے کی پیالی رکھی ہوئی تھی، اس کو دیکھنا شروع کیا۔ تو حضرت نے ایسے دیکھنا شروع کیا تو وہ آدمی دیکھنے لگا حضرت کو، حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو میز ہے نا، یہ چائے کے پیالے میں کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا حضرت اتنی بڑی میز چائے کے پیالے میں کیسے آئی؟ کہ نہیں آ سکتی حضرت، اتنی بڑی میز اتنے سے پیالے میں کیسے آئی؟ حضرت فرمانے لگے اتنے بڑے اللہ، اس کا حکم اتنی چھوٹی سی عقل میں کہاں سے آئے؟ ہماری عقل کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو دائیں جیب میں چیز رکھ کے بائیں جیب میں تلاش کرتے ہیں، ہماری کیا عقل؟ ہمیں تو یہی پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمیں کیا پتہ؟ اپنی چیزیں رکھ کے انسان بھول جاتا ہے۔ تو ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو انسان اس نقطے کو سمجھے کہ اس کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ، اور بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، وہ ظلم سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ جو کرتے اپنی قدرت سے کرتے، اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک واقعہ ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے جاتے ہیں، تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ دیں کہ اللہ پاک جو ہے پرندوں کی بولی ہمیں سکھا دیں، ہم اس کو سیکھ لیں، جانوروں کی بولی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے بات کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئی کہ اللہ وہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہماری حکمت کے خلاف ہے، ہم یہ بولی کسی کو نہیں سکھاتے۔ ان کا نہیں موسیٰ علیہ السلام بس میں تو سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اب تو تمہیں پرندوں کی بولی سمجھ میں آ جائے۔ خیر وہ پرندوں کی بولی سمجھنے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے گھر کے باہر کتا اور بلی لڑ رہے تھے، کوئی ہڈی وڈی ملی تھی، بلی نے کہا میں کھا لوں، کتے نے کہا میں کھا لوں۔ تو بلی نے کتے سے کہا کہ تم صبر کرو، تم بڑے ہو صبر کر لو، کل اس آدمی کا مرغا مرے گا اور گوشت ہی گوشت ہوگا، وہ مردار ہوگا، اس کو کھائیں گے آپ بھی، ہم دونوں کھا لیں گے مل کے۔ اس آدمی نے یہ بات سنی تو بڑا خوش ہوا کہ یار اس میں تو بڑا فائدہ ہے، اور فوراً اس نے جا کے وہ مرغا بیچ دیا، اور اللہ کی شان جس نے لیا اس کے بعد مر گیا، کہنے لگا دیکھو اتنا بڑا فائدہ ہوا مجھے۔ 2-4 روز گزرے، پھر لڑائی شروع ہو گئی کتے اور بلی کی۔ کتے نے کہا کہ دیکھو وہ مرغا تو اس نے بیچ دیا، وہاں پتہ نہیں ہم پہنچ ہی نہیں سکے۔ انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، اس کا بیل مرے گا، بیل، اور جب وہ مرے گا اس پر مزے کریں گے سب، کئی دنوں تک کھاتے رہیں گے۔ اس نے سنا، فوراً اس نے منڈی میں جا کے بیل بیچ دیا اور بڑا خوش ہو گیا، اور اللہ کی شان جس نے بیل خریدا اس کے گھر میں جا کے بیل مانگی۔ اب یہ بڑا خوش اندر سے،
دوبارہ 2-4 روز گزرے تھے، بلی کی اور کتے کی پھر کہیں لڑائی ہو گئی، تو کتے نے کہا کہ آپ وہ تو بیل بھی اس نے بیچ دیا، اس نے کہا فکر نہیں کرو، اب اس کی باری، اب یہ جائے گا، اور اس کے پیچھے خوب لوگ آئیں گے، کھانے پینے ہوں گے، دیگے پکیں گے، تو مزے ہی مزے۔ اب یہ آدمی جو ہے بڑا پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا میں اس کو منع کیا تھا لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، ہم نے بلا آنی تھی، اس کے مقدر میں بلا آنی تھی، ہم نے مرغے پہ لے آئے، یہ اس پہ راضی نہیں ہوا تو ہم گائے پہ لے آئے، جب یہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوا تو ہم اس پہ لے آئے۔ یہ خود اس نے یہ ساری پلاننگ اپنے لیے کی۔ تو انسان جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے اور رشوت لے کے، سود لے کے اپنی قسمت بڑھا نہیں سکتا۔ رشوت لے لی، ادھر سے لی، ادھر سے لوٹ لیا، بیٹا بیمار ہو گیا، کوئی جیل چلا گیا، کوئی کیس ہو گیا، وہ سارے پیسے اس میں چلے گئے۔ رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، کبھی سکھ نہیں لے کر۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ سود کا مال جتنا بھی جمع کرو گے وہ بڑھے گا نہیں، سود سے کبھی خیر نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی، زندگی میں کبھی سکھ نہیں آئے گی۔ اور جب پریشانی آتی ہے سود کی وجہ سے، پھر آدمی کہتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ ہر جھوٹ کے پیچھے، ہر سود کے پیچھے، ہر دھوکے کے پیچھے، ہر گناہ کا ریئیکشن وہ گناہ ایک زہر ہے، زہر کسی نے کھا لیا، جان بوجھ کے کھایا یا مذاق میں کھایا یا بھول کے کھایا، اس کا اثر گناہ کا اثر ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے اس دنیا میں، اس کا اثر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اللہ پاک نے اس کائنات کو اس لیے بنایا کہ یہ دنیا انسان کے خواہشات پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک گاڑی ہے AUB 699، یہ وہاں سے ہٹا کے اس طرف کھڑی کر دیں، وہ بلڈنگ والوں کو پریشانی AUB 699۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اللہ پاک نے کائنات کو انسان کے خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے، اور انسان چاہتا ہے اپنی خواہشات یہاں ٹکراؤ۔ اللہ نے کس لیے بنایا اور انسان کیا چاہتا ہے، یہ ٹکراؤ ہے۔ تو اللہ کی چاہت غالب آئے گی، اللہ کا فیصلہ غالب آئے گا، اور جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مل کے ان کو کنویں میں ڈالا، وہ حدیث میں آتا ہے اوپر سے پتھر پھینکا کہ یہ مر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور یہ پتھر نیچے گرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو سائڈ پہ کرو۔ تو جبریل امین آئے، یوسف علیہ السلام کو سائڈ پہ کیا، پتھر نیچے گر گیا، یوسف علیہ السلام اس پہ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اللہ نے جو بڑا بھائی تھا اس کے دل میں ڈالا، وہ روزانہ کھانا لا کے دیتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، بھوک سے اللہ نے ایسے بچا لیا۔ 2-3 دن گزرے کہ وہاں قافلہ، اچھا وہ راستہ ایسا تھا کہ بیابان راستہ تھا، اور اس راستے سے قافلے نہیں گزرتے تھے، قافلہ راستہ بھول گیا۔ کس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا۔ وہ وہاں پہنچا، ان کو پانی کی ضرورت ہوئی، انہوں نے پانی کے اندر ڈول ڈالا، ڈول کے اندر یوسف علیہ السلام آ گئے۔ اچھا یوسف علیہ السلام آ گئے تو اب یہ سارے جمع ہو گئے۔ اچھا یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارا بھاگا ہوا آدمی ہے، ہمارا غلام ہے، اور ہم اس کو گھر لے جائیں گے، وہ ذبح کر دیتے، مار دیتے، قتل کر دیتے۔ انہوں نے بیچ دی کہ غلام ہے، ہم اسے نہیں لیں گے، اس کو بیچ دی۔ قتل کے منصوبے بنائے، گھر سے بے گھر کیا، بیچا، اللہ تعالیٰ نے مصر پہنچا دیا، اور مصر کے وزیر خزانہ کے گھر میں شہزادے بن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ساری کائنات آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کے خلاف تدبیریں کرے، اور اللہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کا کوئی کچھ نہیں، آپ کا کوئی کچھ نہیں۔ کہتے ہیں کوئی لگا ہوا ہے میری کاٹ میں، کوئی نہیں لگا
لگا ساری دنیا مل کے آپ کو کاٹ نہیں سکتی، ساری دنیا ایک اللہ کا ارادہ ہے، ایک اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ ساری کائنات ایک ذرہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ کے گھر میں اب کھا رہے پی رہے، جوانی آ گئی، اللہ کی طرف سے دوسرے امتحان آ گئے۔ وہی عورت جس نے شہزادہ بنا کے گھر رکھا ہوا تھا وہ فریفتہ ہو، اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے گناہوں سے بچا لیا اور گناہ سے اس امتحان میں بھی بچ گئے۔ اچھا جب بچ گئے ہوا کیا کہ اس عورت نے سارے دروازے بند، یوسف علیہ السلام اندر کمرے میں تھے، باہر سارے دروازے بند، اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور میں گناہ نہیں کر سکتا۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اور فرمایا کہ دروازے بند تھے، دوڑ لگا، جیسے دروازے پہ پہنچتے تالا ٹوٹ جاتا۔ انسان کہیں بھی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگائے، بچائے، اللہ اس کو بچائے۔ تالے ٹوٹتے ٹوٹتے آخری تالے پر پہنچے، وہ تالا ٹوٹا اور جب باہر نکلے تو اس عورت کا شوہر، اب وہی عورت جو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، اس نے فوراً کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا۔ اب اور پھنس گئے، پہلے اندر کمرے میں پھنسایا، وہاں اللہ نے بچایا، یہاں پھنسے۔ جب یہاں پھنسے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ کی ارادہ کا، اس بچے نے جو گہوارے میں تھا، جھولے میں تھا، اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سچے، یہ جھوٹی۔ اب سب لوگوں کو پتہ چل گیا، معصوم بچے نے بتا دیا، گواہی دے دی، اللہ نے پھر بچا لیا۔ اندر کمرے میں بھی اللہ نے بچایا، یہاں بھی اللہ نے بچایا۔ اب ساری عورتوں کا گینگ جمع ہو گیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر اس گناہ سے میں جیل میں جا کر کے بچ جاؤں تو مجھے منظور ہے، لیکن میں گناہ کسی قیمت پہ نہیں کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچا، کہاں شہزادے اور کہاں جو عورت خدمت گار تھی، اسی عورت نے فریفتہ ہو کے پھنسا کے جیل پہنچا۔ اب اس نبی سے تو کوئی، یوسف علیہ السلام سے تو کوئی گناہ ہی نہیں، بے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل پہنچے، اب جیل میں وہاں جیل میں دو آدمی تھے، ایک بادشاہ کو کھانا کھلاتا تھا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ ان دونوں پر یہ کیس تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، یہ کیس چل رہا تھا۔ انہوں نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، بعض نے تو کہا کہ انہوں نے ایسی جھوٹے خواب سنائے اور بعض نے کہا نہیں واقعی خواب دیکھا۔ ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے آ کے اس کو نوش رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دونوں میں سے ایک کو پھانسی ہوگی، ایک بچے گا۔ اور جو بچنے والا تھا اس کو کہا کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو بادشاہ سے یوں کہہ دینا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کی رہائی کا بندوبست کیا جائے۔ وہ آدمی پہنچا، وہ بھول جاؤ، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے یوسف، ساری تدبیریں ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، کنویں سے ہم نے نکالا، وزیر خزانہ کے پاس ہم نے پہنچایا، عورتوں سے ہم نے بچایا، اور اب آپ کسی اور سے کہہ کہ اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اب جیل میں رہنا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جیل میں تو رہوں گا، پھر آپ راضی ہو جائیں گے؟ کہاں ہم راضی ہو جائیں گے، آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ 7 سال یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا گیا، 7 سال۔ نبی بے گناہ، کوئی گناہ تو نہیں، اور یہ گناہ نہیں تھا کہ کسی آدمی کو ایک تدبیر تھی، لیکن نبی کے لیے اللہ کو یہ پسند تھا کہ نبی اپنا مسئلہ کسی کے سامنے نہیں رکھے، صرف اللہ کے سامنے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات، 7 سال ہو گئے یوسف علیہ السلام جیل میں، دن رات جیل میں، بے گناہ پڑے ہوئے۔
اب کوئی یہ نہیں سوچے کہ یار یوسف علیہ السلام جیل پہنچ گئے، کسی نے کاٹ کیے، کاٹ واٹ کسی نے نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا ارادہ۔ یوسف علیہ السلام کوئی تعویذ نہیں لگا سکتے، کوئی وظیفہ، کوئی چلے جیل میں چلے لگا کے کوئی وظیفہ لے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں عامل بتاؤ، عامل، کسی عامل کے پاس ہم پہنچ جائیں، روحانی مسئلہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں، کوئی روحانی مسئلہ نہیں۔ روحانی مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر تکبر ہو، حسد ہو، غیبت ہو، وہ گناہ کر رہا ہے۔ روحانی مسئلہ تو یہ ہے، گناہوں کی وجہ سے ہم پر تو پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام پہ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ حالات ان کے مقامات کو، درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، ان کو اعلیٰ مرتبہ میں پہنچانا ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں امتحان کیوں ہے؟ تو کوئی آدمی دنیا میں امتحان کے بغیر ترقی کر سکتا ہے؟ ایک بچہ پہلی کلاس میں وہ کہتے میں نے امتحان ہی نہیں دینا، تو کب جا کے وہ پی ایچ ڈی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، ساری زندگی پہلی کلاس میں امتحان دے گا، پھر آگے بڑھے گا، پھر امتحان دے گا، جتنا بڑا امتحان، جتنا مشکل امتحان، کہتے ہیں سی اے کا امتحان بڑا مشکل، لیکن اس کے بعد مزے بھی بہت زیادہ۔ سی ایس ایس کا امتحان کہنے بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے بعد مزے بھی ایسے۔ تو جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ۔ بہرحال پھر بادشاہ کو خواب نظر آیا، اسی بادشاہ کو خواب نظر آیا، اور اس شخص نے، بادشاہ نے خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب ہے۔ تو اس شخص نے کہا ہو، مجھے خواب کی تعبیر جس شخص نے دی تھی وہ بالکل سچا۔ تو بادشاہ سے کہا میں آپ کو اس کی صحیح تعبیر لا کے دیتا ہوں۔ اب وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، ہمارے جیسا ہوتا، میں کہا آپ کس منہ سے آ رہے ہیں؟ یہ کوئی آنے کا وقت جب ہم پہ مشکل تھی تو بھول گئے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کسی کے لیے دل میں کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، چھوٹے پن کا مظاہرہ نہیں کرتے، ان کا دل بڑا ہوتا۔ انہوں نے سارے خواب، یہ نہیں کہا کہ مجھے لے جاؤ بادشاہ کے پاس، میں ان کو جا کے خواب سناؤں۔ وہ تعبیر دے دی، وہ چلا گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بات صحیح، سمجھ گیا بادشاہ کا عقل مند، کہا ان کو لے کر آؤ۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نہیں جائیں گے، پہلے جس کیس میں ہمیں جیل میں لے جایا گیا تھا اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ اب جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ ساری تصدیق ہو گئی تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور قصور میرا۔ اب اللہ نے جا کے بادشاہ بنا، بادشاہ بن کے ادھر قحط آ گیا، اور بھائی مجبور ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام پورے ملک کے بادشاہ بنے، اور ان کا نظام بڑا زبردست تدبیر کے ساتھ غلہ دینا تھوڑا تھوڑا، تاکہ قحط نہ ہو، لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ اتنے میں بھائی آ گئے۔ جب بھائی آئے تو اللہ کا حکم، اچھا اب جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے یا مصر گئے تو کیوں اپنے والد کو اطلاع نہیں دی؟ وزیر خزانہ کو کہتے تھے کہ میرے والد صاحب، میں تو نبی کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب کو اطلاع کر دے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اب ہم صبر کریں، یہ امتحان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام امتحان شروع۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام میں، فلسطین میں رہتے، اور مصر اس کے ساتھ ہے، غزہ کے سے پیدل راستہ ہے غزے سے۔ بہرحال بھائی آ گئے۔ اب بھی حکم تھا کہ بھائیوں کو آپ نے بتانا نہیں۔ یوسف علیہ السلام ڈاٹا باندھ کے ان سے ملے، کہ ایسا نہ ہو کہ پہچان، اور اپنے بھائی کو علیحدگی میں بلایا، بڑا اکرام اعزاز کیا، ان سے پوچھا تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی تھا، وہ گم ہو گیا تھا، اس کو بھیڑیا نے کھا لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام ساری باتیں سنتے رہے، اور کہا کہ ایک بھائی ہمارا اور ہے، وہ نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو اگلی مرتبہ جب آؤ گے نا اس بھائی کو لے کر آنا، آپ نے کہا ہے، اب اگر آپ سچے ہیں تو اس کو لے کر آئے، نہیں لائیں گے تو غلہ نہیں ملے۔ اب یہ واپس آئے، وہ والد صاحب سے کہا کہ دوسرا بھائی دے دو، پہلے ایک کو ٹھکانے لگا چکے اور دوسرا بھی دے دو۔ خیر ان کو لے کر آئے، یہاں پہنچے، یوسف علیہ السلام نے کسی تدبیر سے ان کو رکوا لیا۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان، واپس باپ کے پاس گئے۔ باپ چونکہ نبی تھے اور یہ پتا تھا کہ یہ امتحان ہے، کا ضرور، اور اس موقع پہ یہ جملہ کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ مایوس ہونا کافروں کی نشانی، کافر مایوس ہوتا ہے، مسلمان کو کیا مایوس، مسلمان کو کیا نا امید، مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا۔
اللہ اللہ ہے، اللہ کی بڑی طاقت ہے، اللہ کی بڑی قدرت ہے، اس کا بڑا نظام ہے زبردست۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس قصے میں بعض روایتوں میں آتا ہے 80 سال، بعض میں آتا ہے 25 سال، بعض میں آتا ہے 40 سال گزر گئے۔ چلو 40 سال والی روایت کو لے لو، 40 سال گزر گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، 40 سال تک صبر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن یوں فرمایا کہ یعقوب، ہم نے تمہیں جنت کے اعلیٰ مرتبے دینے تھے اور تمہیں بلند مقامات پہ پہنچانا تھا، اس لیے ہم نے آپ سے صبر کا یہ سارا زمانہ گزارا۔ نبی تھے، ان کا کوئی گناہ بھی نہیں، کتنے حالات آئے، 40 سال یا 80 سال صبر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اب جب یہ آئیں تو آپ اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور فوراً کہا کہ دیکھو تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے خبری میں کچھ کیا، کوئی ان کو تانا نہیں دیا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اور اللہ کا ایک نظام بیان کیا، انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرے، جو صبر کرے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ بڑا انعام اور سب سے زیادہ بڑا مرتبہ وہ اللہ کے نزدیک صبر ہے۔ جس پر حالات آئے اور وہ صبر کر رہا ہے، یہ اللہ کے بلند مقامات پہ بڑے اعلیٰ مرتبوں میں پہنچے گا۔ اللہ اس کو بہت نوازے، شرط یہ کہ صبر کرے اور گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ اگر پریشانی ہے اور گناہ کر رہا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی، اور پریشانی ہے اور کہ نہیں اللہ آپ کی طرف سے، بار بار یہ کہے، علماء نے لکھا ہے کہ بار بار یہ کہے کہ اللہ جو کچھ ہے آپ کا ہے، آپ کی طرف سے ہے، آپ کا فیصلہ ہے، آپ کا ارادہ ہے، میں آپ سے خوش ہوں، راضی ہوں، مجھے آپ پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ کی میں تقدیر سے خوش ہوں اے اللہ۔ بس یہ جملے یہ انسان کے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، اللہ نے میری تقدیر میں یوں ہی لکھا۔ لوگ کہتے نا کہ پتہ نہیں اللہ نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہو، یوں ہی لکھا ہو، جو ہے یوں ہی لکھا۔ تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ انسان اس دنیا میں چونکہ اس کی خواہشات نہیں پوری ہوتی، اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی کون سی خواہش پوری ہوئی؟ 80 سال یا 40 سال تک ان کی کوئی خواہش پوری نہیں، پریشانیوں کی پریشانیاں آتی رہی۔ یعقوب علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ اللہ نے ایک جملہ فرمایا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ان کو ہم نے اپنا علم دیا تھا۔ اللہ کا علم کسی کے پاس آ جائے وہ کیا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس لیے پریشان نہیں، اور اپنی ہر پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میرا غم، میرا رونا، میری تکلیف یہ میں آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم لک الحمد، سب یہ دعا پڑھیں، وإلیک المشتکى وبک المستغاث وبک المستغاث وانت المستعان۔ اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، وإلیک المشتکى، اور میری ساری پریشانیاں، میں اپنی پریشانیوں کی شکایتیں آپ سے کرتا ہوں، آپ کے در پہ آیا، وَبِكَ الْمُسْتَغَاث، اور تیری مدد کا طالب ہوں، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہی مدد کر۔ اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے تنہائیوں میں باتیں کرے، مزہ آئے گا۔ ہر جس وقت پریشانی آ جائے نا، اس وقت فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی وقت اللہ کی رحمت آئے، وہی وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اسی وقت انسان جب مجبور ہو نا، بے بس ہو، اللہ سے یوں کہے کہ اللہ میں بے بس ہوں، آپ تو نہیں،
آپ تو بے بس نہیں، بے بس میں ہوں، پریشان میں ہوں، غمگین میں ہوں، اللہ آپ کے سوا کوئی غم کو دور کرنے والا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ 8 بڑی بڑی مصیبتیں جو انسان پر آ سکتی ہیں، ان ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا کی۔ لیکن یہ نہیں کہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئے گی، دعا پہ پریشانی دور ہو کہ نہ ہو، ہم دعا ہی نہیں مانگیں گے، دعا مانگو۔ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، ہم غلام ہیں، بندے ہیں، وہ آقا ہے، وہ رب ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ تو اس دنیا کو اللہ پاک نے انسان کی خواہشات پورا ہونے کی جگہ نہیں بنایا۔ 80 سال تک، 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہشات پوری نہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری، اور جو بھائیوں نے چاہا وہ نہیں ہوا، اور جو اللہ نے چاہا اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ یہاں پر اللہ نے ایک جملہ فرمایا، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے۔ نجومیوں نے خواب دیکھا ہے، فرعون نے خواب دیکھا، بہرحال اب اس نے تدبیر بنائی کہ یہ تو بڑا آسان ہے، اس میں کیا مشکل ہے، ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کریں گے۔ تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو۔ 70,000 بچے اس نے قتل کیے، معصوم بچے 70,000۔ پھر اس کو کسی نے کہا کہ وہ تو جو آپ کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا وہ تو لڑکا ہوگا، تو لڑکیوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ پھر اس نے لڑکیوں کو چھوڑنا شروع کیا اور نہ پہلے لڑکیوں کو بھی مارنا۔ 70,000 بچے اس نے قتل کیے اور ساری تدبیریں اس نے کی، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں ہی پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے اللہ نے کہا کہ اچھا عورتیں گھروں میں جا کے چیک کرتی تھیں کہ کس کے گھر میں بچہ ہے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں آئی، پتہ ہی نہیں چلا دائیوں کو، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو صندوق میں بند کریں، اور صندوق موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر دریا کے کنارے کہ اس کو اور صندوق دریا میں رہے اور رسی سے اس کو باندھ۔ ایک دن وہ رسی سے باندھ رہی تھی اور رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور صندوق سیدھا فرعون کے گھر پہنچ۔ اور فرعون کی جو خادمات تھیں انہوں نے صندوق دیکھا، اٹھا کے لے گئی فرعون کے پاس، اور فرعون کے پاس لے گئی تو فرعون کی بیوی نے کہا فرعون سے کہ دیکھو ہمارا بچہ نہیں ہے، اسی کو بیٹا بنا لیں گے۔ اس نے یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کی داڑھی کو کھینچا۔ انہوں نے کہا یہی تو ہے وہ۔ بیوی نے کہا تم ایسے فہمی آدمی ہو، یہ تھوڑی ہے وہ، یہ نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھئی اس کو دودھ پلایا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دودھ کسی کے آپ نہیں پی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے جا کے کہا کہ ایک عورت ہے وہ بڑی نیک ہے، سارے بچے اس کا دودھ پی لیتے، میں اس کو بلا لوں گا۔ بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کیا تو ماں نے کہا کہ بھئی میں تو یہاں نہیں رہوں گی، گھر میں اپنے اور بچے میں وہاں جاؤں گی۔ اب فرعون کے گھر کا یعنی بچہ واپس گھر میں آ گیا۔ انا رادوہ الیک، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ لا تخافی ولا تحزنی، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، ہم واپس اس کو لائیں گے اور یہ آئے گا۔ اور اب فرعون کے خزانے سے پیسے بھی مل رہے، بچہ بھی مل گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ نظام غیبی ہم نے اس لیے چلایا کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا ارادہ سچا ہے، مگر لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ اللہ سچا،
ساری موت کی شکل، بچے کو سمندر میں ڈال دو، صندوق میں بند کر دو، دشمن کے پاس پہنچا دو، اور اسی دشمن کے پاس موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک، کتنے سال یاد نہیں رہا، برسا برس گزر، جوان ہو گئے۔ اب جوانی میں وہ قصہ پیش آیا، ایک بنی اسرائیلی لڑ رہا تھا فرعونی سے، موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلی نے دیکھا، کہا دیکھو موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھڑانے کے لیے ایسے دھکا دیا، وہ مر گیا۔ اب دھکا دینے سے مر گیا۔ اب فرعون تو کسی نے خبر پہنچا دی، اور کسی نے کہا کہ بنی اسرائیل ایک فرعونی مرا ہے۔ اب اس نے کہا کہ فرعونی کیسے مرا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بنی اسرائیلی نے مارا ہوگا۔ اب اس کے CIA والے فکر کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اگلے دن وہی آدمی جس کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے تدبیر کی تھی، وہ کسی اور فرعونی سے لڑ رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانے کے لیے گئے کہ تو لڑتا ہی رہتا ہے۔ اس نے وہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں مجھے ہی مار رہے ہیں، موسیٰ کل بھی آپ نے ایک کو قتل کیا تھا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ فرعونی نے یہ سن لیا، اس فرعونی نے کہا ہو یہ قاتل تو موسیٰ علیہ السلام، اسی نے پھنسا دیا جس کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ساری کوشش کی، اسی نے پھنسا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، فرعون تو خبر پہنچی، اس نے پولیس والوں سے کہا فوراً گرفتار کر کے لیا۔ فرعون کے دربار میں ایک آدمی تھا، وہ دوڑا پیچھے دروازے سے آیا اور کہا کہ موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، آپ کے اس قتل کی اسکیمیں دوبارہ شروع ہو رہی، پہلے بھی تھی اب بھی ہو رہی، فخرج اور فوراً یہاں سے نکل جائے، انی لک من الناصحین۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکلے، فخرج منہا خائفا یترقب، پہلی دعا یہ کی۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو پھر فرعون سے بات کرتا ہوں، غلطی ہو گئی تھی، انبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ اس فرعون سے آپ بچائے۔ پہلی دعا یہ کی، کوئی پریشانی آ جائے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ یہ پریشانی آپ کی طرف سے آئی ہے، آپ اس پریشانی سے بچائیں گے، اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں۔ اور دوسرا کام یہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے اللہ اب میں جا رہا ہوں، آگے کیا ہوگا، اللہ یہ راستہ آپ ہی کھول۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کسی بھی کام کے لیے جائے یہ دعا پڑھے، کسی آدمی کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، نجنی من فرعون فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، ایسے کیسے رب نجنی من القوم الظالمین، یہ دعا مانگ، کسی آدمی کی طرف سے خوف ہو ڈر ہو یہ دعا پڑھے، اور کوئی کام بن نہیں رہا ہو کہاں جاؤں کیسے کروں، موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی، اور دعا میں یہ کہا کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، ربی ان یہدینی سواء السبیل، اللہ میرے لیے سیدھا راستہ آپ بتا دیں۔ اور چلتے رہے 8 دن 8 راتیں موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے مدین پہنچے۔ ہم مدین گئے، یہ شام میں جو ہے وہ ایک جگہ ہے، ملک شام میں نہیں اردن میں ہم گئے مدین، ہم نے دیکھا اور اوپر پہاڑ تھا، نیچے وہ درخت جہاں پہ وہ کنواں بھی تھا جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں وہ اپنی بکریاں روک رہی ہیں اور لوگ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں۔ ان عورتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ مرد چلے جاتے ہیں ہمارے باپ بوڑھے وہ مجبور ہے، وہ آ نہیں سکتے، ہم آ کے بکریوں کو پانی جب لوگ چلے جائیں پھر پلاتے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، بکریوں کو پانی پلایا اور واپس آ گئے اور درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگی، سارے یہ دعا پڑھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا مانگی۔ بچیاں گئیں، انہوں نے باپ نے پوچھا جلدی کیسے آئی، کہیں کہ ایک نوجوان آیا ہے پردیسی مسافر ہے، اس نے سارا کام کیا۔ باپ نے کہا بلاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بولو۔ جب پہنچے تو اللہ نے ان دعاؤں کی برکت سے ایک تو فرعون سے بچا لیا۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے نبی کی صحبت دی، نبیوں کی صحبت اللہ پاک نے دی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا لا
تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ نے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی۔ اور پھر اللہ نے ان کی شادی بھی کرا دی، جاب بھی مل گئی، مکان، روٹی، کپڑا، مکان، بیوی سب مل گئی، اور بچہ بھی مل گیا۔ بعد میں جب آ رہے تھے بچہ بھی اللہ نے دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بہت سارے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے، یہ دعا مانگے اللہ سے، ربی انی لما انزلت الی من خیر، جاب کا مسئلہ ہو، مکان کا مسئلہ ہو، روٹی کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، بچے نہیں ہو رہے، ایک دعا میں اللہ نے سارے کام۔ دعا پر یقین ہو کہ ہم دعا مانگیں گے کریں گے۔ تو انسان اللہ پاک نے نبیوں کو حالات سے گزارا۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کتنی مشکلات اللہ نے مشکل سے نکال کے فرعون کے محل میں پہنچا دیا، پھر امتحان آیا، 10 برس تک موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی، پھر اس امتحان میں کامیاب، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا اور فرعون کو غرق کیا، اور بنی اسرائیلی کامیاب ہو گئے۔ یہ خدا کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے ارادے ہیں۔ انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی اس دنیا میں، جو اللہ چاہیں گے وہ۔ تو جب تک انسان خدا کے نظام کو نہیں سمجھے گا وہ پریشان ہو۔ جو دنیا میں اپنی تدبیروں کو نبی تدبیر کر رہے ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں، جیل جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام جیل جا رہے ہیں، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کنویں میں جا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سمندر میں جا رہے ہیں، اور مدین جا رہے ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ کا ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جو انسان یہ سمجھے گا وہ پریشان ہونے سے تو پریشان اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ سے امید ہو، اور اللہ سے یہ دعا مانگ، اللہم لک الحمد وإلیک المشتکا وبک المستغاث وانت المستعان۔ حضور کی دعائیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب میں گیا تو حضرت نے فرمایا کہ مناجات مقبول یا حزب العظم ان میں سے کوئی ایک روزانہ پڑھا 10 منٹ۔ ہم آپ جتنے بھی ساتھی ہیں سب اس کا اہتمام ایک وقت مقرر کر لیں اور 10 منٹ مناجات مقبول یا حزب العظم۔ ایک کتاب ہے، پہلے بھی میں نے ساتھیوں کو بتائی تھی، 50 دعائیں اس کا نام۔ وہ ساری دنیا کی اور آخرت کی جو مصیبتیں اور پریشانیاں انسان پر آنے والی ہیں، ان ساری پریشانیوں کے لیے حضور نے دعائیں بتائی کہ اللہ اس سے بچا، 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 ساری چیز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام بیمار ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام معوذات پڑھتے، تو مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ معوذات بیماری کا علاج 2 چیزوں سے کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے تھے۔ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھیں، جادو سے، ٹونے سے، سحر سے، بدنظری سے، حسد سے، کینے سے، دشمنی سے، ہر رکاوٹ کو ختم کر دیں گی یہ صورت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یکفیک من کل شیء، اللہ کے نبی کا بتایا وہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ ساری دعائیں جو اعوذ سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کتاب میں 50 دعائیں اعوذ سے ہیں۔ میرے پاس PDF میں بھی ہے، کسی کو چاہیے بتا دیں، انشاءاللہ حسن بھائی کو ہم دے دیں گے ان کو PDF میں، روزانہ پڑھا کریں، 5 دعائیں اس میں سے روزانہ پڑھیں، 10 دن کے بعد نمبر۔ اللہ کو وقت دیتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق بڑھائے، جتنا اللہ سے تعلق بڑھے گا پریشانیاں ختم ہوں گی۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو قصہ سنایا تھا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے خط لکھا اپنے شیخ کو کہ حضرت کچھ پریشانی ہے۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ مسلمان کبھی پریشان نہیں ہو، مسلمان کا پریشانی سے کیا تعلق، اس کے لیے تو دعائیں ہیں، اللہ ہے، اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے گناہگار ہیں، تو اللہ کے سامنے یوں ہی رکھے کہ اللہ میں تو گناہگار ہوں، معاف کرو، اور پھر یہ مسئلہ حل کر۔ اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرمائیں گے کہ تم میرے پاس کیوں آئے، تو گناہگار کو معاف کرنے کے لیے بیٹھے۔
اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ کس بندے سے خوش ہوتے ہیں؟ توبہ کر۔ حدیث میں آتا ہے للہ افرح بتوبۃ العبد، سب سے زیادہ اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے ابھی اللہ تعالیٰ سے یوں ہے کہ اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ سارے گناہوں سے میری توبہ ہے، اللہ بھی خوش ہو، دل سے توبہ، دل سے اللہ پاک سے معافی مانگ، 24 گھنٹے میں ایک وقت بیٹھ جائے تنہائی میں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میں دل سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور یقین کہے، یقین سے اپنے کو کہے کہ اسی وقت اللہ خوش، اللہ کو خوش کرنا تو بڑا کوئی مشکل، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بھرے ہوئے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے اللہ نے بنایا، اللہ نے اپنے سارے خزانے ہمارے لیے بنائے، اللہ کو کسی خزانے کی ضرورت ہے، اللہ ضرورتوں سے پاک ہمارے لیے بنے، ہمیں دینے کے لیے عزت کے خزانے، چین کے خزانے، خوشی کے خزانے، برکتوں کے خزانے، اولاد کے خزانے، روزی کے خزانے، مال کے خزانے، ہر چیز کے خزانے اللہ، بس مانگے، ہمارا کام ہے مانگا، وہ چاہیں گے تو دنیا میں دیں گے، اور اگر نہیں دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا بدلہ ضرور۔ اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔